دیکھیے صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیے ہاتھ اٹھا کر کہ مولا کائنات اور امام حسین کے چاہنے والے سبھی ہیں نا ماشاءاللہ؟ جب آپ کربلا جا رہے تھے کوفہ کی سمت، آپ کا قافلہ روا دوا تھا، تو بیٹی سغرا بہت بیمار تھی. آپ اپنی بیٹی کو گھر پر یہ کہہ کر چھوڑ گئے کہ بیٹی جب تیرا بخار اتر جائے گا تو اچھی ہو جائے گی، تو بعد میں کسی کو بھیج کر ہم تجھے بلوا لیں گے، فی الحال تو سفر کرنے کی حالت میں نہیں ہے. آپ تو چلے گئے، لیکن کچھ دن کے بعد حضرت سغرا کو ماں باپ پھوپھی بھائی بہنوں کی یاد آئی. پہلے تو کچھ دن انتظار کیا اپنے بابا جان کے کہنے کے مطابق، لیکن جب نہیں رہا گیا تو ایک دن حضرت سغرا نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں کیا کیا لکھا میں آپ کو سغرا کا خط پڑھ کر سنا رہا ہوں. لیجیے صاحب، حاجی شوق وزیر گنجوی صاحب جن کا یہ کلام لکھا ہوا ہے، بہت ہی پیارا کلام لکھا ہے اور یہ بہت مقبول بھی ہے پوری دنیا میں. سغرا کا خط ٹائٹل ہی بہت ہٹ ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے. کیسے؟ زینب نے کہا، جیسا یہ مائک بول رہا ہے مین مائک بھی ویسا کیجیے. زینب نے کہا، کیا بات ہے؟ ظلم و ستم ہوتا ہے، بے رحم کوئی شمر سے کم ہوتا ہے، بے رحم کوئی شمر سے کم ہوتا ہے. یا شاہ نجف آؤ مدد کی خاطر، سر بھائی کا سجدے میں قلم ہوتا ہے. چار مصرے ملاحظہ کریں بھائی، لوڈ دو ذرا مین مائک پہ. یار کیسا کر دیا؟ جگر کو تھام کر، مانیٹر بہت کم ہے یار، جتنا بھی ہے تھوڑی سی آواز اور بڑھائیے. جگر کو تھام کر یہ درد و غم کا ماجرا سنی کی، لاڈلی کا واقعہ سنیے. بچھڑ کر باپ ماں پھوپھی سے، اپنے بھائی بہنوں سے، غموں کی ماری سغرا کا ہوا ہے حال، کیا سنیے. وہ جن کے سوز غم نے دوستوں دل بھوک ڈالے، وہ جن کے سوز غم نے دوستوں دل بھوک ڈالے ہیں، حسین بنے علی کی لاڈلی سغرا کے نالے ہیں. حسین بنے علی کی لاڈلی سغرا کے نالے ہیں. حسین بنے علی کی لاڈلی سغرا کے نالے ہیں. وہ دل کے سوز غم نے دوستوں دل بھوک ڈالے ہیں، سوز غم نے دوستوں دل بھوک ڈالے ہیں. سوز غم نے دوستوں دل بھوک ڈالے ہیں. وہ دل کے سوز غم نے دوستوں دل بھوک ڈالے ہیں.
حسین ابن علی کی لاڈلی صغرا کے نالے ہیں حسین ابن علی کی لاڈلی صغرا کے نالے ہیں حسین ابن علی کی لاڈلی صغرا کے نالے ہیں کیا بات ہے اور جو بھی امام علی مقام کے چاہنے والے بیٹھے ہیں میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں پہلا بند پیش کر رہا ہوں یہاں سے کیسے گئے مکے سے سوئے کربلا جب لال حیدر کے زنو فرزند بھی سب ساتھ تھے سبت پیمبر کے فقط چھوڑا تھا گھر پہ آپ نے بیمار صغرا کو ستایا گھر میں تنہائی نے اس بیمار صغرا کو یہ وعدہ کر گئے تھے آپ بیٹی ہم بلا لیں گے تجھے تنہائی کے رنج و علم سے ہم چھڑا لیں گے اسی امید پر کچھ روز کاٹے انتظاری میں ہوئے جب دن زیادہ تو کٹے دن بے قراری میں یوں ہی ماں باپ شکریہ ہوئے جب دن زیادہ تو کٹے دن بے قراری میں ادھر ماں باپ کو صغرا کی ہر دم یاد آتی ہے ادھر صغرا پہ سب گھر کی جدائی قہر ڈھاتی ہے مدینے میں اگر ہوتی تو اتنا غم نہیں ہوتا نبی کے روضے پہ جاتی تو یہ عالم نہیں ہوتا مصیبت آ پڑی ماں باپ چھوٹے اور وطن چھوٹا قفس میں جیسے بلبل پھنس گئی اپنا چمن چھوٹا ادھر روضہ نبی کا اور مدینہ یاد آتا ہے ادھر ماں باپ بھائی بہن کا غم کھائے جاتا ہے اسے رہ رہ کے اپنی پھوپھی زینب یاد آتی ہے ہر ایک گھر والے کی فرقت اسے آنسو رلاتی ہے بڑی مشکل سے دن کٹتا تھا سب کی انتظاری میں شب تنہائی بے چینی سے کٹتی اشک باری میں بہت دن ہو گئے روتے ہوئے رو یا نہ جاتا تھا دن ہو گئے روتے ہوئے رو یا نہ جاتا تھا دن ہو گئے روتے ہوئے رو یا نہ جاتا تھا دن ہو گئے روتے ہوئے رو یا نہ جاتا تھا اکیلے گھر میں اس بیمار سے سویا نہ جاتا تھا اکیلے گھر میں اس بیمار سے سویا نہ جاتا تھا اکیلے گھر میں اس بیمار سے سویا نہ جاتا تھا اکیلے گھر میں اس بیمار سے سویا نہ جاتا تھا شکریہ
دن ہو گئے روتے ہوئے کس کو؟ امام حسین کی اس بیٹی کو جسے آپ گھر پر تنہا چھوڑ گئے، حضرت سغرا کو۔ اب رویا نہ جاتا تھا، اکیلے گھر میں اس بیمار سے سویا نہ جاتا تھا۔ کیا سوچا کرتی تھی تنہائی میں؟ سنیے اگلا بند۔ وہ اکثر سوچتی تھی جانے کیوں سب بھول بیٹھے ہیں، نہیں معلوم گھر والے کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ میرا بھیا علی اصغر ہی میرے پاس رہ جاتا، میری انگلی پکڑ کے چلتا میرے دل کو بہلاتا۔ میری امی نے پھوپھی نے بلانے کا کیا وعدہ، الہی خیر ہو کیا بات ہے کیوں کوئی نہ آیا۔ میرے بابا تو مجھ کو گھر میں ہر دم پیار کرتے تھے، میرے بھیا علی اکبر مجھے بیدار کرتے تھے، سبھی گھر والے رہتے تھے میری تیمارداری میں۔ بندھائے کون ہمت اب مجھے اس بے قراری میں، غضب ڈھاتی ہے تنہائی میرا دل ہول کھاتا ہے، نہ جانے بات کیا ہے کیوں میرا دل ڈوبا جاتا ہے۔ بیاں ہم سے سغرا کی حالت ہو نہیں سکتی، کرے تحریر سارا غم یہ ہمت ہو نہیں سکتی۔ وہ دن بھر اپنے گھر والوں کی چھت پر راہ تکتی تھی، مگر جب شام ہو جاتی تو روتی اور بلکتی تھی۔ کبھی جب راہ میں اس کو غبار اڑتا نظر آتا، تسلی اس کو ہوتی اور بخار اس کا اتر جاتا۔ کبھی بابا کا بستر کر کے وہ تکیہ لگاتی تھی، کبھی دروازے پہ جاتی کبھی وہ گھر میں آتی تھی۔ علی اصغر کے کپڑے دھو کے رکھتی تھی قرینے سے، کبھی روتی تھی کپڑوں کو لگا کر اپنے سینے سے۔ فرشتوں سے بھی اس کا دل جو غم دے کھانا جاتا تھا، فرشتوں سے بھی اس کا دل جو غم دے کھانا جاتا تھا، فرشتوں سے بھی اس کا دل جو غم دے کھانا جاتا تھا، فرشتوں سے بھی اس کا دل جو غم دے کھانا جاتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر اس کی فلک آنسو بہاتا تھا، حالت دیکھ کر اس کی فلک آنسو بہاتا تھا، حالت دیکھ کر اس کی فلک آنسو بہاتا تھا، یہ حالت دیکھ کر اس کی فلک آنسو بہاتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر اس کی فلک آنسو بہاتا تھا، مگر یہ تو ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتی تھی، نہ جانے کون کس وقت مجھے بلانے آ جائے۔ لیکن نہ سوتی تھی بلایا بابا نے تو کون بولے گا، اگر میں سو گئی دروازہ اٹھ کر کون کھولے گا۔ کبھی کہتی کروں تدبیر کیا ان کے بلانے کی، نہیں آتی نظر تدبیر کوئی پاس جانے کی۔ وضو کر کے نماز اس نے پڑھی پھر یہ دعا مانگی، علم سہنے کی ہمت اور تسلیم و رضا مانگی۔ کہا رو رو کے یا رب دور فرما رنج فرقت کا،
नजारा तू दिखा दे कुर्बा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमा या खुदा उस नेक मकसद की। बका हासिल करे बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ। जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का। सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का, सभी मुझे नवाज रहे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे बढ़ा रहा हूँ इस वन को। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको। ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी। बहमदिल्ला तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा। सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा। तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ। अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। 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 तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। 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 सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। दिल जन्नत से खिलौने लेके आते थे। दिल जन्नत से खिलौने लेके आते थे। क्या बात है। एक दिन नमाज के बाद मुसल्ले से जब उठी हजरत सुगरा तो खत लिखने बैठ गई और क्या क्या लिखा मैं सारा सुना रहा हूँ। कुछ मैंने अभी सुनाया। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। ऐ मेरे बाबा हुसैन
تم اس کے کام آئے ہو تمہیں جس نے پکارا ہے، میرا رنج و علم بابا تمہیں کیسے گوارا ہے۔ کہا تھا تم نے بابا ٹھیک جب ہو جائے گی بیٹی، نہ کرنا فکر کوئی تجھ کو ہم بلوائیں گے بیٹی۔ بخار اب تو نہیں مجھ کو مجھے بلوائیے بابا، کسی کو بھیج دیجئے یا کہ خود ہی آئیے بابا۔ تمہاری رات دن بے چین ہو کر راہ تکتی ہوں، تمہاری یاد میں راتوں کو روتی اور تڑپتی ہوں۔ میرے بھیا علی اکبر سے کہہ دو وہ چلے آئیں، انہیں فرصت نہ ہو تو بھائی قاسم آ کے لے جائیں۔ میری پھوپھی کو مجھ بن چین کیسے آ گیا بابا، کہ میرا دکھ کبھی ان سے نہیں دیکھا گیا بابا۔ ذرا یہ تو خبر دو بھائی اصغر میرا کیسا ہے، سلوک کا میں نے اس کے واسطے ایک سیکھے رکھا ہے۔ سکینہ اور علی اصغر کی بے حد یاد آتی ہے، میرے بابا تمہاری لاڈلی آنسو بہاتی ہے۔ نثار اپنے علی اکبر پہ اور قاسم پہ میں واری، اگر فرصت ہوئی ہو تو کرو آنے کی تیاری، کرو اب آ کے شادی بہن کبرا بھائی قاسم کی۔ بتاؤ تم نے شادی کی کوئی تاریخ قائم کی، میں اپنے بھائی قاسم کے لیے صحرا بناؤں گی، خوشی سے اپنی ہمشیرہ کے میں مہندی لگاؤں گی۔